خلق الانسان من علق، لگا تو دی اے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، یعنی اللہ رب ذوالجلال اپنے نبی پاک علیہ السلام کو جو سب سے پہلے مخاطب فرمایا اور سب سے پہلی جو وحی آپ پر نازل ہوئی، تو اس وقت میں اگر معاشرے کی حالت دیکھی جائے، معاشرے کا جائزہ لیا جائے، تو آج کے دور سے کہیں زیادہ بدترین معاشرہ تھا، ہر طرح کی برائیاں عروج پر تھی۔ اس وقت میں زنا عام تھا، شراب نوشی عام تھی، بے حیائی عام تھی۔ وہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بناتے وقت اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کے وقت میں یہ طے کر دیا تھا کہ اس میں اللہ رب ذوالجلال کی اطاعت اور فرما برداری ادا کی جائے گی، اس میں اللہ کی بندگی کا ظہور ہوگا اور ساری کائنات سے لوگ اس اللہ کے گھر کا طواف کرنے آیا کریں گے۔ تو اس گھر کے اندر عورتیں اور مرد بھی برہنہ بالکل ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ اس وقت میں اللہ کی عبادت کا کوئی تصور نہیں تھا، ہر ایک طاقتور و کمزور کو دبانے پر فخر محسوس کرتا تھا، ہر ایک مالدار و غریب کو دبانا اپنا حق سمجھتا تھا۔ چوری، لوٹ مار، ڈاکہ زنی یہ عام ان لوگوں کی زندگی کا شیوا بن چکا تھا۔ اور ان ساری برائیوں کے لکھنے کے بعد تمام سیرت نگاروں نے، مورخین نے یہ لکھا کہ یہ موٹی موٹی وہ برائیاں ہیں جن کو ہم نے نقل کر دیا، ورنہ اس معاشرے کی حقیقی برائی تو زیر قلم لانا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس دور میں ضرورت اس بات کی بھی تھی کہ میرا اللہ یوں کہتا، سب سے پہلے اپنے نبی پاک کو مخاطب فرما کر یوں کہتا، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، اے لوگوں میری عبادت کرو، یہ جو میرا گھر تم نے اس میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اس کو بت پرستی سے پاک کر دیا جائے اور اس کے اندر سے یہ شرک کا خاتمہ ہو اور یہ سارے پرندے اٹھا کر کے پھینک دیے جائیں۔ اس وقت میں ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ یوں کہتا ہے، لوگوں آپس میں یہ لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، غریبوں کو ستانا چھوڑ دو۔ لیکن ان ساری برائیوں کو ایک طرف رکھ کر اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اپنے قرآن کی وحی کا جو آغاز فرمایا وہ تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا اور جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے بہت سارے نقطوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو وحی آئی وہ علم کے تعلق سے آئی، اور اس وحی میں یہ پیغام دیا گیا کہ جس قوم کے اندر علم نہیں پایا جائے گا وہ قوم جاہل رہے گی، اجڑ و گوار رہے گی، اس قوم کی اصلاح کسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ بغیر علم کے کوئی قوم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے علم کے ساتھ بھی ایک خاص لفظ استعمال فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، یہ جو بیٹھے ہیں یا جماعت لگائے، اے بھائی، ارے آپ ادھر دیکھو یار، یہ اپنی بات تو پورے سال کرو گے آپ، اگر یہاں جلسے میں بیٹھ کے بھی یہی کرنے آئیں گے تو کیا فائدہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، دوسرا اللہ نے جو اشارہ فرمایا کہ پڑھنا ہے اس رب کے نام سے جس علم کے ساتھ میرے اللہ کی مہر لگ جائے گی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مہر لگ جائے گی۔ وہ علم آپ کے لیے نفع مند ہوگا، وہ علم آپ کے لیے نفع بخش ہوگا، وہ علم آپ کی زندگی کے لیے کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بنے گا۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیے، جو علم اس چیز سے خالی ہو جائے گا وہ علم دنیا کے لیے ایک آفت اور مصیبت اور دنیا کی ہلاکت اور بربادی اور تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کے دور میں آپ ڈاکٹری کا علم لے لیجئے، جن ڈاکٹروں کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو جائے، وہ ڈاکٹر لوگ ہاسپٹل کھول کے بیٹھتے ہیں اور ہاسپٹل کے نام پر انسانیت کے لیے بوچڑ خانے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی انسان کو جب آپ وہاں لے کر کے جائیں گے
تو وہ بیچارہ چاہے غریب ہو یا امیر ہو وہ اس کو کچھ نہیں دیکھیں گے. اس کا گھر بکے، اس کی جائیداد بکے، اس کا دیوالیہ نکل جائے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر آپ کا مریض مر چکا ہے جس کو آپ لے کر کے ہاسپٹل پہنچے ہیں، وہ ظالم اس کو بھی نہیں بخشیں گے، بلکہ اس کو بھی ویلٹینیٹر پر چڑھا کر کے آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ ابھی آپ کا مریض زندہ ہے، اور بل پر بل آپ کو تھمائے جائیں گے اور پرچے دوائیوں کے لکھ کر کے آپ کو دیے جاتے رہیں گے. وہ ساری دوائیاں ایک راستے سے آئیں گی اور دوسرے سے وہیں پر کچھ کم داموں کے ساتھ واپس چلی جائیں گی، لیکن پیسہ آپ کی جیب سے جاتا رہے گا. یہ سارے ڈاکٹروں کا حال نہیں ہے، یہ ان ڈاکٹروں کا حال ہے جن کی زندگی میں اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے، جن کو انسانیت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رہا ہے. اور صحیح معنی میں یوں کہا جائے کہ وہ ڈاکٹرز اس مرض کے شکار ہیں جن لوگوں نے علم تو سیکھا، لیکن اس علم کے ساتھ وہ جو میرے اللہ نے فرمایا تھا کہ رب کے نام سے پڑھیے، جس نے انسان کو پیدا کیا، تو ہم نے وہ اللہ کا نام اس علم کے ساتھ سے ہٹا دیا. ورنہ میرے بھائی اور بزرگوں، جس علم کے ساتھ اللہ کا نام جڑ جائے، چاہے وہ علم فلکیات و ارضیات کا ہو، چاہے وہ علم سمندر کی تہوں کی موجود کائنات کا ہو، یا سائنس و فلسفے کا ہو، ٹیکنالوجی کا علم ہو، انگلش زبان کا یا سائنس زبان کا یا کسی بھی زبان کا علم ہو، اگر اس علم کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا ہے تو یاد رکھیے وہ علم انسانیت کی نفع آسانی کا کام کرے گا، انسانوں کو ترقی کی راہ پر لانے کا کام کرے گا، ڈاکٹری کی شکل میں انسانوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرے گا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہے. دوسرے میرے بھائی اور بزرگوں، اسی کے ساتھ میں بہت مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اس رب کے نام سے پڑھنا ہے جس نے پیدا کیا. اللہ رب ذوالجلال اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. اس نظام کو چلانے میں اس کا کوئی شریک و ظہیر نہیں ہے، اس نظام کے چلانے میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ وہ اللہ اس نظام کو چلانے میں کسی کا محتاج ہے. وہ اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے. میرے رب ذوالجلال نے جملہ ارشاد جب فرمایا اور ان عربوں کے کانوں میں یہ آواز گئی، وہ فوراً اس کے باغی ہو گئے اور وہ اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، یہ محمد جس بات کی تمہیں دعوت دے رہا ہے یہ خیالی چیزیں ہیں. وہ اللہ تمہیں، یہ محمد کہتا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس طرح اس نے پہلی بار زندہ کیا ہے. بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے صحن میں تشریف فرما ہے اور آپ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں. ایک شخص عاص بن وائل بدبخت نامی شخص تھا، وہ وادی بیضا سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کر کے لایا اور لا کر کے وہ یوں کہتا ہے، اے لوگوں میری طرف دیکھو. سارے مکہ کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد یوں کہتا ہے کہ یہ محمد یوں کہتا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ جان ڈالی جائے گی اور اللہ تمہیں دوبارہ سے زندہ کرے گا، اور اس ہڈی کو یوں مسلطر پھونک مار کے اڑا دیتا ہے. سارے کے سارے لوگ کہا لگاتے ہیں. میرے اللہ نے قرآن کریم میں ان کا جواب دیا کہ وَمَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ لوگوں تم آج یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ ان ہڈیوں کو جو بوسیدہ ہو چکی ہے، جو بالکل مٹی بن چکی ہے، ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ فَنَسِيَ خَلْقَهُ. تم اپنی پیدائش کو بھول چکے ہو. جس اللہ نے عدم وجود سے وجود بخشا، جس اللہ نے پانی کے ناپاک قطرے سے تمہیں وجود عطا کیا، جس اللہ رب ذوالجلال نے تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر رحم مادر کے اندر یہ اتنا خوبصورت مولڈنگ سسٹم ڈھانچہ پیدا کر کے دنیا کو دکھایا کہ وہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے. وہ اللہ تمہاری تخلیق اول پر بھی قادر ہے اور دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. وہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، اس آج کے دور کی ٹیکنالوجی کے دور نے ان ساری چیزوں کو سمجھنا بہت آسان کر دیا. جو قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کو مرحلہ وار ذکر کیا ہے،
یہ مشینریوں کے ذریعے ساری کی ساری چیزیں آج ثابت ہو رہی ہے جن کو قرآن آج سے 1400 سال پہلے بیان کر رہا تھا، اور 1400 سال پہلے نہ الٹرا ساؤنڈ کا کوئی تذکرہ تھا، نہ ایکسروں کا کوئی تذکرہ تھا، اور اندر کی دنیا کے بارے میں یا اندر کے تمام تخلیق کے بارے میں کوئی انسان کچھ نہیں جانتا تھا۔ میرے اللہ نے اس وقت میں انسان کی تخلیق کا مرحلہ وار ذکر کیا ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی انسان کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو جائے اور وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو، اور اس سے جا کر کے مشورہ لے اور وہ اس کی آنکھوں کا چیک اپ کرنے کے بعد اس سے کہے کہ دیکھو تمہاری آنکھ میں فلاں کمی ہے، تمہاری آنکھ میں فلاں مرض پیدا ہو چکا ہے، تمہاری آنکھ کا آپریشن کیا جائے گا۔ لہذا اگر وہ مریض یوں کہنے لگے، ذرا سا آپ غور کر کے دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ آپریشن تو کر دینا، لیکن میری ایک ذرا سی شرط ہے، کہا میں اپنے سر کو ہلاتا رہوں گا اور آپ آپریشن کر دینا۔ تو ڈاکٹر معلوم کیا جواب دے گا اس کو؟ معلوم کیا جواب دے گا؟ ڈاکٹر صاحب کہے گا کہ مریض صاحب آپ کی آنکھ کا علاج بعد میں کیا جائے گا، دماغ کا پہلے کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ ارے سر کو ہلاتے ہوئے کہیں آنکھ کا آپریشن ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے نا۔ لیکن میرے اللہ نے ان ساری چیزوں کو ممکنات کر کے دکھایا اور ساری چیزوں کو ثابت کر کے دکھایا۔ 9 مہینے تک ہماری والدائے اپنے سارے کاموں کو کرتی رہی، وہ گھر میں جھاڑو بھی لگاتی رہی، وہ روٹیاں بھی بناتی رہی، وہ اپنے گھر کے سارے کام کاج کرتی رہی۔ میرے اللہ نے کبھی کسی فرشتے کے ذریعے سے، میرے اللہ نے کبھی کسی نبی کے پیغام کے ذریعے سے کبھی یہ پیغام کسی کے پاس نہیں بھیجا کہ اب تمہارے پیٹ کے اندر بچے کی آنکھ بنائی جا رہی ہے، بچے کے ناک بنائے جا رہے ہیں، یہ بچے کے کان بنائے جا رہے ہیں، اب لہذا تم اتنے دنوں تک آرام سے لیٹے رہو۔ بلکہ میرے اللہ نے کہا کہ تم اپنے کام پر لگے رہو، میری قدرت کی کرشمہ سازی کے نمونے دیکھتے رہو، میری قدرت اپنا کام کر رہی ہے۔ تو میرے اللہ نے اس وقت میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، علم تو سیکھنا ہے، اس رب کے نام سے سیکھنا ہے جس رب نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اور اس کائنات کے ساتھ تمہیں بھی وجود بخشا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ میرے اللہ نے اس ایک جملے کے اندر بڑے بڑے انکشافات فرما دیے ہیں، جو حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ اللہ کا مقدس کلام قرآن کریم ہے جو قیامت تک کبھی بوسیدہ اور پرانا نہیں ہوگا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہر دور میں مفسرین اس کے اندر سے نئے نئے نقطے اور نئے نئے مسائل نکالتے رہیں گے اور امت کے سامنے رہنمائی کے طور پر پیش کرتے رہیں گے۔ میرے اللہ نے یہاں پر ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ اس ساری کائنات کو وجود بخشنے کے لیے اللہ نے کہیں علم کے حاصل کرنے کا تذکرہ نہیں لکھا ہے۔ اس کائنات میں جو بھی چیزیں آتی ہیں، ایک بھینس آتی ہے، ایک بکری آتی ہے، ایک مرغی کا بچہ، چوزیاں جو انڈے سے جنم لیتا ہے، وہ ساری کی ساری مخلوقات اپنی زندگی گزارنے کے بقدر علم لے کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا اور چلنا شروع کیا، باہر نکلنے کے بعد اس کو اگر بلی نظر آتی ہے تو وہ اپنی ماں کے پروں کی طرف چھپنے کے لیے دوڑتا ہے، اگر اس کو سامنے کھڑی ہوئی بھینس نظر آ جائے وہ اس سے ڈر کے نہیں بھاگتا ہے، اس کو یہ پتا ہے تیری غذا کیا ہے، تیری غذا کیا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کا علم میرے اللہ نے اس کو قدرتی طور پر دے کر کے پیدا فرمایا۔ لیکن یہ حضرت انسان جو ساری کائنات کا مخدوم ہے، ساری کائنات کا مشروب ہے، اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو جاہل پیدا کیا ہے۔ قرآن اس کا تعارف کراتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ مختلف پیرانوں پہ میرا اللہ اس انسان کا تعارف کراتا ہے کہ یہ انسان بیچارہ جلد باز بھی ہے، یہ انسان ظالم و جاہل بھی ہے، یہ انسان ناشکرا بھی ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ یعنی یہ ساری کی ساری صفات اس انسان کے لیے اللہ نے اس کو ودیعت فرما کر کے پیدا کیا۔ آپ اندازہ کریے
کہ اس حضرت انسان کو ساری کائنات کا مخلوق بھی بنایا، اشرف المخلوقات بھی بنایا، اور پھر جاہل پیدا کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اللہ نے اس انسان کے لیے جس علم کا انتخاب فرمایا ہے وہ قرآن اور سنت کا علم ہے، وہ ہر دور کے اللہ کی کتاب کا علم ہے، وہ علم کسی اور مخلوقات کو نہیں دیا گیا، وہ علم صرف اس انسان اور جنات کو اللہ نے دیا ہے۔ یہ قرآن کریم تمام انسانوں کی ترقی کی ضامن ہے، یہ قرآن کریم انسانوں کی کامیابی اور کامرانی کی ضامن ہے، یہ قرآن کریم انسانوں کو ذلت اور پستی سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بہترین مشعل راہ ہے، جس کو قرآن کریم خود بیان کرتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، ان کو گمراہی کی راہ پر ڈال دیتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ اس قرآن کے ذریعے سے عزتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، ساتھ میں قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ لوگ جو ناقدرے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے اس کلام کی قدر نہیں کرتے، وہ لوگ جو ان قرآن والوں کی قدر نہیں کرتے، جو فاسق اور فاجر لوگ ہیں، وہ لوگ اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور ان کی صفات یہ بیان کی اللہ نے، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، کہ وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے سے جو اللہ سے عہد کر کے آئے تھے، وہ پختہ عہد جو عہد الست میں اللہ نے کیا تھا، جب تمام کے تمام انسانوں کو اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، اے لوگو تم بتاؤ کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت میں یہ ساری مخلوقات ایک چیٹی کی شکل میں، چھوٹی سی مخلوق کی شکل میں پیدا کی گئی تھی، اور اس وقت میں جب اللہ نے سوال کیا تو ساری مخلوق اللہ کو دیکھ رہی تھی، اس کی قدرت کے کرشموں کو دیکھ رہی تھی، اس کی تخلیق کے مناظر دیکھ رہی تھی، تو سب نے یوں کہا تھا بلا وربنا، کیوں نہیں اے اللہ، ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں، ہمیں وجود بخشنے والے ہیں۔ تو اللہ سے وجود عہد الست میں ہم نے مان لیا تھا اور عہد کر لیا تھا، اس دنیا میں آنے کے بعد جنہوں نے اس اللہ کے عہد کو توڑا اور اللہ کو بھلا دیا، اس اللہ کے عہد کو بھلا دیا، پختہ عہد کرنے کے بعد وہ لوگ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم دوسرے موقع پر بیان کرتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ، کہ اس کائنات میں اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب فرمایا تھا، قرآن کے لیے ان کا سلیکشن کیا تھا، قرآن کے لیے ان کو چنا تھا، لیکن وہ ایسے ظالم و جاہل ہو گئے کہ انہوں نے قرآن سے اپنا تعلق بالکل ختم کر لیا اور قرآن سے وہ دور اور دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ نے بھی ذلت و پستی ان کا مقدر بنا دی، ان کو ذلت کے غار میں دھسا دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ اللہ کے کلام سے دوری یقیناً ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بربادی کے راستے پر لے جانے والی ہے، اور اللہ کے یہاں تو ہماری ناکامی یقینی ہے۔ علامہ اقبال نے یوں کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہاں اس ہندوستان میں اس وقت میں انگریز ظالم کا تسلط ہو گیا اور ملکہ وکٹوریہ نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ وہ ملکہ وکٹوریہ جو دنیا کے چوتھائی حصے پر حکومت کر رہی تھی، اس ملکہ وکٹوریہ نے اپنے تعلیم سے، اپنے اسسٹنٹ سے یہ پوچھا تھا کہ تم نے پوری تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے اور دنیا بھر کے ملکوں کا سفر کیا ہے، تم نے سب سے زیادہ عجیب چیز دنیا میں کیا دیکھی ہے؟ تو وہ یوں بیان کرتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کی تاریخ میں جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، اس میں یہ سب سے عجیب چیز دیکھی، مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان۔ تو اس نے سوال کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا
کہ مسلمانوں کے پاس ایک کتاب ہے جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے. جب یہ مسلمان قوم اس کتاب کو اپنی زندگی کا ماحصل سمجھتی ہے، اپنے لیے حرز جا بناتی ہے، یعنی اپنی زندگی میں اس کو ایسا جزء لا ينفک بنا کر کے قبول کرتی ہے کہ اس کے بغیر جینا گوارا نہیں کرتی، اس کے بغیر رہنا گوارا نہیں کرتی، تو پھر دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اور جب یہ قوم اس قرآن سے اپنا تعلق ختم کرتی ہے، قرآن سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، تو پھر دنیا کی ساری قومیں ان پر قبضہ کر لیتی ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بھی ان پر قبضہ کر کے حکمرانی کر رہے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قرآن کریم اس کائنات میں اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت، جس کی بقا کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے میرے اللہ نے لے رکھی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قیامت تک اس کو کوئی مٹا نہیں سکے گا، قیامت تک کوئی اس میں تحریف اور تبدیلی نہیں کر سکے گا، اس میں کسی طرح کی چینجنگ نہیں ہو سکے گی. اور اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب ذوالجلال اس کو دنیا کے لیے ایک عبرت کا نمونہ بنائیں گے. میرے بھائیوں، اگر کوئی اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا مٹا نہیں سکے گا. تاریخ عالم اس پر شاہد ہے. ہر دور میں اس طرح کی دشمنان اسلام نے کوششیں کی ہے. اور روس کی تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ جس وقت وہاں سیکولرزم کا ٹھپا چلنے لگا اور پورے ملک میں سیکولرزم کا نظام چلنے لگا، تو انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں اگر کوئی نظام ہے کہ تمہارے نظام سے ٹکرا سکتا ہے، تمہارے نظام کو ختم کر سکتا ہے، وہ قرآن کا نظام ہے. تو ان ظالموں نے سب سے پہلے قرآن پر پابندی لگائی، عربی زبان پر پابندی لگائی، اور عربی زبان سے ممانعت رکھنے والی تمام زبانوں پر انہوں نے پابندی لگائی. اور یہ پابندی 1 سال 2 سال اور 10 سال نہیں بلکہ 70 سالوں تک پابندی رہی. لیکن وہاں کے کچھ اللہ والوں نے، شیخ عبداللہ روسی نے اور دیگر لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم یہاں اس ملک میں رہیں گے تو قرآن کے ساتھ، جئیں گے تو قرآن کے ساتھ، مریں گے تو قرآن کے ساتھ. ملک میں پابندی کا عالم یہ تھا کہ اگر قرآن کا ایک ٹکڑا بھی کسی کے گھر کے اندر مل جاتا تھا تو وہ ظالم اس پورے کے پورے گھر کو یا تو گولیوں سے ختم کر دیتے تھے یا عمر قید کی سزا دے کر کے جیل میں ڈال دیتے تھے. 70 سالوں تک یہی عالم رہا. لیکن اللہ کے کچھ بندوں نے اس اللہ کے قرآن کو ایسا سینے سے لگا کے رکھا، اس کی تعلیم کو ایسے جاری رکھا کہ وہ اپنے تہخانوں کے اندر، درزی کی دکانوں کے اندر یا اپنے کھیتوں کے اندر اپنے کام بھی کرتے رہے اور اللہ کے قرآن کو بھی سکھاتے رہے. 70 سال میں کئی نسلیں بدل جاتی ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، 70 سال کے بعد جب یہ پابندی ہٹائی گئی اور وہاں سے سیکولرزم کا خاتمہ ہوا تو اس وقت میں وہاں ایک قرآن کے نام سے سیمینار رکھا گیا. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جہاں جس ملک میں 70 سال قرآن پر پابندی رہی ہو وہاں کتنے لوگ قرآن کے پڑھنے والے ملیں گے. 2 4 10 20 لوگ، وہ بھی بڑی عمر کے مل جائیں گے. خدا کی قسم آپ سن کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے. 14,000 حافظ قرآن اس سیمینار میں اسی ملک کے جمع ہوئے اور انہوں نے جا کر کے بتایا کہ الحمدللہ ہم حافظ قرآن ہیں. 14,000 حافظ قرآن. میرے بھائی اور بزرگوں، آپ یہاں گڑھ میں رہتے ہیں، اس علاقے میں رہتے ہیں جس علاقے پر میرے اللہ کی خاص نظر عنایت رہی ہے. وہ علاقہ جس میں مدارس کی تعداد، مکاتب کی تعداد، علماء کی تعداد اور حافظوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس کے باوجود ہماری یہ قرآن سے غفلت اور قرآن سے دوری، یہ سمجھ لینا کہ ہماری بہت بڑی خرابی کی دلیل ہے. یہ مدارس اسلامیہ ہمارے وجود کے بقا کے ضامن ہیں. ابھی ہمارے مولانا ایک بہت اہم ترین واقعہ بتا رہے تھے. انہوں نے مولانا سالم صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کے حوالے سے وہ واقعہ بتایا
اللہ کی قسم اس طرح کے حالات آنے میں کبھی دیر نہیں لگے گی اگر آپ حضرات اس سے عدم توجہی برتیں گے، آپ ان مدرسوں کی قدر نہیں کریں گے، آپ ان علماء کی قدر نہیں کریں گے، آپ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو عقیدت اور محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو یہاں بھی حالات بننے میں کبھی دیر نہیں لگے گی۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات سے قطعاً نا امید نہیں ہوں اور کبھی اس کا خیال میرے دل کے کسی گوشے میں نہیں آتا کہ یہاں سے اسلام مٹ جائے گا، کہ یہاں سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، کہ یہاں سے قرآن کی جو فضا ہے، قرآن کی جو ہوائیں ہیں وہ چلنا بند ہو جائیں گی۔ میں کبھی اس طرف نہیں سوچتا ہوں، حالانکہ تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے مایوسی کے عالم میں بہت سارے کلام بھی لکھے ہیں اور کی تاریخ میں مضامین بھی لکھے گئے ہیں۔ مولانا حالم پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور نظم ہے، انہوں نے اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر کے یوں کہا تھا، اے خاصان وصول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، اور کہیں یوں کہا کہ وہ دین کے ہوئی بزم جہاں جس سے چراغا اب اس کی مجالس میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے۔ یعنی ایسے مایوسی کے حالات تھے، یہ آزادی سے پہلے کے حالات پر آپ غور کر کے دیکھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام بالکل ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان اس ملک میں باقی نہیں رہے گا۔ لیکن آج اللہ کا کرم ہے کہ اس ملک میں کروڑوں لوگ وہ داڑھی ٹوپی والے نظر آتے ہیں، اللہ کے قرآن کے پڑھنے والے پڑھانے والے لاکھوں کی تعداد میں نظر آتے ہیں، علماء اس قرآن کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے نظر آتے ہیں۔ تو علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قطعاً اس بات کا ڈر نہیں ہے، لیکن اس بات کا خطرہ بہرحال ہے کہ اگر ہم نے قدر نہ کی تو ہم کھوٹے سکے ثابت ہوں گے، ہمیں راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور ایک شاعر یوں کہتا ہے زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سارا عالم جگمگائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، قرآن کی آیتوں کو بھلایا نہ جا سکا، قرآن کی آیتوں کو بھلایا نہ جا سکا، رب نے جو لکھ دیا مٹایا نہ جا سکا۔ صدیوں سے چل رہی ہے تعصب کی آندیاں، لیکن چراغ حق کو بجھایا نہ جا سکا۔